بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبدہ کا قبول اسلام۔ حضرت عمر مشہور صحابی حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ماجائے بھائی تھے۔ عمر ابتدائی سے سلیم الفطرت تھے، چنانچہ زمانے جاہلیت میں جبکہ سارا عرب بت پرستی میں مبتلا تھا، ان کو اس سے نفرت تھی اور بت پرستوں کو گمراہ سمجھتے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اصابہ میں خود حضرت عمر بن عبدہ سے روایت کی ہے کہ ہوش سنبھالتے ہی میں نے بتوں کی پرستش کا جو اگر دن سے اتار پھینکا، کیونکہ میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ یہ بت کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میں اس زمانے میں بت پرستوں کو سراسر گمراہی میں مبتلا خیال کرتا تھا۔ اسی دن سے میں اہل کتاب سے میری ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے نوشتوں کے مطابق سرزمین مکے سے ایک ایسے شخص کا ظہور ہونے کو ہے جو لوگوں کو بتوں کی پرستش سے منع کرے گا، ایک ان دیکھے معبود کی پرستش کی دعوت دے گا اور اس کی شریعت تمام شریعتوں سے افضل ہوگی۔ یہ سن کر میں ہر وقت اس انتظار میں رہنے لگا کہ کب مجھے ایسے شخص کے ظہور کی اطلاع ملتی ہے۔ چنانچہ جو شخص مکے سے آتا، میں اس سے وہاں کے تازہ حالات دریافت کرتا۔ ایک دن مکے سے آنے والے ایک شخص نے مجھے بتایا کہ مکے میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جو لوگوں کو بتوں کو پوجا کرنے سے منع کرتا ہے اور خدائے واحد پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے عمدہ طور طریقوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھے دین کا دعویٰ ہے۔ چنانچہ بیعت نبوی کی خبر پا کر مکے آئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کی معانہ اندازہ روش کے باعث علی الاعلان دعوت اسلام نہیں کرتے تھے، اس لیے عمر بن عبدہ نے خفیہ طور پر حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا، آپ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا، نبی ہوں۔ پوچھا، نبی کیا چیز ہے؟ فرمایا، مجھ کو خدا نے بھیجا ہے۔ پوچھا، کن تعلیمات کے ساتھ؟ فرمایا، صلہ رحمی، بت شکنی اور توحید کے ساتھ۔ پوچھا، کسی اور نے بھی اس دعوت کو قبول کیا؟ فرمایا، ہاں، ایک غلام اور ایک آزاد نے۔ اس وقت صدیق اکبر اور حضرت بلال آپ کے ساتھ تھے۔ اس سوال و جواب کے بعد عرض کی، مجھ کو بھی خدا پرستوں کے زمرے میں داخل کیجیے، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ فرمایا، ایسی حالت میں جبکہ ہر چار جانب میری مخالف کے طوفان اٹھ رہے ہیں، میرے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو؟ اس وقت تم وطن واپس جاؤ، میرے ظہور کے بعد پھر چلے آنا۔ غرض مشرف با اسلام ہونے کے بعد حسب ارشاد نبوی وطن لوٹ گئے اور آنے جانے والوں سے برابر حالات کا پتہ چلاتے رہے۔ اتفاق سے یثرب کے کچھ لوگ آپ کے ہاں آ گئے۔ ان سے پوچھا کہ جو شخص مدینہ آیا ہے اس کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ لوگ دوگ درجوگ اس کی طرف ٹوٹ رہے ہیں، اس کی قوم نے تو اس کو قتل کر دینے کا تہیہ کر لیا تھا مگر قتل نہ کر سکی، اب وہ مدینہ آ گیا ہے۔ اس خبر کے بعد وہ مدینہ روانہ ہو گئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا تعارف کرایا۔ آپ نے فرمایا، میں نے تم کو پہچان لیا، تم مکے میں مجھ سے ملے تھے۔ پھر کچھ صوم صلات کے مسائل وغیرہ دریافت کر کے وہیں مقیم ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبدہ پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔